اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ حق تعالی شانہ سے روزی کی وسعت نہیں مانگ لیتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ کہہ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت کو دیکھ کر رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے یہ مانگوں کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا کریں تو حق تعالی شانہ ان کو بھی میرے ساتھ چلا دیں، لیکن میں نے دنیا میں بھوکا رہنے کو پیٹ بھرنے پر ترجیح دے رکھی ہے۔ میں نے دنیا کے فقر کو اس کی ثروت پر ترجیح دی ہے۔ میں نے دنیا کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ عائشہ، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ، دنیا محمد اور اس کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے اولو العزم یعنی ہمت والے اور اونچے درجہ کے رسولوں کے لیے اسی کو پسند فرمایا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کریں، دنیا کی راحتوں سے بچے رہیں، اور جو چیز ان کے لیے پسند فرمائی تھی اسی کا مجھے حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، آپ بھی اس طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ میرے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم جہاں تک میری طاقت ہے ایسا ہی صبر کروں گا جیسا کہ انہوں نے کیا، اور طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی کے دینے سے آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتوحات کی کثرت بہت ہو گئی تو ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب تو آپ بھی جب دوسرے ملکوں کے قاصد آئیں تو باریک کپڑا پہن لیا کریں اور کسی کو کھانا پکانے کا حکم فرما دیا کریں تاکہ آپ ان لوگوں کو کھلائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ کھا لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ آدمی کے حالات سے اس کے گھر والے ہی اچھی طرح واقف ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اتنے سال زندہ رہے؟ اس زمانہ میں حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اگر رات کو کھانا نوش فرما لیتے تھے تو دن میں بھوکے رہتے تھے اور دن میں کھا لیتے تھے دن میں کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکے رہتے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبوت کے بعد جتنے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے گھر والوں نے خیبر کے فتح ہونے تک کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائیں؟ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ تم نے اونچے خوان پر کھانا رکھ کر دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تغیر آ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کو ہٹا کر زمین پر کھانا رکھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تو میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابا کو دوہرا کر کے اس پر آرام فرمایا کرتے تھے؟ تم نے ایک مرتبہ اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے رات کے اٹھنے سے روکا کہ 4 طے ہو جانے سے بستر نرم ہو گیا جس سے نیند اچھی طرح آ گئی، اس کو دوہرا ہی کر دو جیسا کہ روزانہ ہوا کرتا تھا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا دھونے کے لیے بدن مبارک سے اتارتے اور اس کو دھوتے؟ ایسی حالت میں اگر بلال نماز کے لیے بلانے آ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا
جس کو پہن کر نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خشک کر کے پہن کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی ظفر کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کپڑے تیار کیے، ایک لنگی ایک چادر۔ ان میں سے اس نے ایک پہلے بھیج دیا، دوسرے کے بھیج میں دیر لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بدن پر اس طرح لپیٹ کر کہ دونوں کونوں میں گردن پر گرہ لگا لیتے کہ بدن کھول نہ جائے، پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح اور واقعات گنواتے رہے، یہاں تک کہ ان واقعات کو یاد کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی رلایا اور خود بھی اتنے روئے کہ چیخے مارنے لگے۔ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اس غم میں کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے 2 رفیق تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر۔ میرے 2 رفیق تھے، وہ دونوں ایک ہی راستہ پر چلے۔ اگر میں ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کروں تو میرے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ میں اللہ پاک کی قسم ان کی دنیا کی سخت زندگی پر اپنے آپ کو مجبور کروں گا تاکہ آخرت کی ان کی شاداب زندگی کو پا سکوں۔ جو ہم نے پڑھا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کر کے اور دنیا کے آخری کونے اور آخری انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔